ہاں قلندر صاحب آپ جی تک گئے ہیں؟ طلحہ رحمان بھائی. سید نذیر کیا طلحہ رحمان صاحب کو لے کہتے ہیں، مسٹر طلحہ. مسٹر طلحہ صاحب السلام آواز آ علیکم. رہی ہے آواز؟ اب بولو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. جی آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے طلحہ بھائی. جی آپ کو یاد ہوگا پچھلے بھی آ گیا تھا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے. آواز کس کی آ رہی ہے بھائی؟ میں یہ بتاؤں کہ حسن صاحب میں پہلے بھی آیا تھا گفتگو کرنے کے اچھا لیے، اگر آپ کو یاد ہو. جی 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 یاد ہے. تو آج گفتگو کریں گے کہ نہیں وہ پرانا موضوع ہے صحابہ کی ایمان پر، صحابہ کی عظمت رفت جو قرآن سے ثابت ہے. میں قرآن سے دلیلیں پیش کروں گا اور آپ اس کا رد کریں اگر آپ رد کر سکتے ہو. کس صحابہ؟ سب صحابہ کا یا بعض صحابہ کا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں سب صحابہ کا، اور خصوصاً جو آپ اس کو تکفیر کرتے ہو اس کے چلیں ابو آپ بکر صحابہ کی عمر کا، تعریف کریں نا. اور صحابہ تمام کس کو صحابہ کا بولتے انشاءاللہ ہیں؟ میں اتفاق کروں گا صحابہ کس کو قرآن سے. بولتے ہیں؟ جی سنو، صحابہ کا تعریف یہ ہے، صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا چلے گئے، وہ صحابہ ہیں. جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا. کلمہ طلحہ بھائی پڑھا نا. تھوڑا آواز آ زور رہی سے ہے کہ بولے. نہیں؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور اس کلمے پڑھنے وقت دنیا سے چلے گئے، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا مطلب مسلمان وہ فوت ہوئے تھے، تو وہ صحابہ ہیں. تو اس میں تو منافق بھی آ جاتا ہے نا. منافقوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے. وہ منافق، وہ تو پھر منافق ہے، وہ تو صحابی نہیں ہے، وہ تو مسلمان تو نہیں پھر ہے. ایسے تعریف پیش ہم کرو نا، ایسے صحابی تعریف اور پیش کرو کہ مسلمان تو منافق ایک اس میں ہی نہ ہیں. آ جائیں. دیکھیں آپ نے جو تعریف پیش کیا نا، میں کہتا ہوں صحابہ کی تعریف کرو. جو بھی شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی دیدار کیا اور دیدار کرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور پھر جو ہے ہاں مرتدین میں زکوٰۃ کے وقت جو مرتد وہ مرتدین میں نہیں تھا، دین مسلمہ کذاب وغیرہ کے پہ ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پھر تو ہاں، سب مطلب جتنے وہ منافقین تھے نا ان سب نے کلمہ پڑھا ہے. اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہی نہیں، وہ مشرک ہے بھائی. منافق منافق وہ موجود تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بتائے تھے کہ یہ فلاں منافق ہے، یہ فلاں ٹھیک ہے بھائی، منافق ہے، مضیفہ کو پتا وہ اور اس منافق کو کون خود ہے بھی نا. پتا ہمیں تھا. تو نہیں پتا. منافقین نے کلمہ تو پڑھا تھا نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا تھا، پیچھے کے نماز بھی پڑھتے تھے، جنگوں میں بھی آ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا ہم صاحب. وہ تو دیکھیں گے آج. آپ مجھے بتاؤ نا کہ پھر آپ صحابی اور منافق میں آپ کی جو تعریف ہے وہ سب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے جی پھر وہ منافقین بھی اس میں آ گئے نا. پھر جتنے منافقین کے آیات ہیں وہ اس سب میں صحابہ نہیں، پہ میں بھی نے آپ لاگو کو ہیں، بتایا جتنے نہیں منافقین کے آیات ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ نہیں صحابہ کیسے لاگو منافق ہوتا ہے، سب کیسے کلمہ لاگو پڑھا ہوتا ہے ہے، مجھے سب بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا. کون سی طلحہ؟ اور ایمان کی حالت میں وہ، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے یا نہیں. وہ ایمان تو دل میں ہے نا. وہ ایمان کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان، وہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہاں دل میں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مومن ہے؟ قرآن سے تو ثابت نہ ہوا کہ یہ فلاں شخص کے دل میں ایمان آپ ہے. کو کسے پتہ ہے کہ آپ. مجھے ظاہری اعمال سے جی پتہ جی ہے نا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی جی دیتا ہے، جی کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے جی عزتی کرتا ہے، اپنی بیعت توڑتا ہے مثلا. ٹھیک ہے جی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جلاتا ہے، تو ٹھیک ہے جی یہ منافق ہے بھائی. بے حرمتی کرتا ہے پیغمبر کی. مجھے پتہ اور چل میں گیا کہ منافق ہے. اور میں
جی، اور میں بھی یہ بتاؤں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہے، نبی پر انہوں نے سب قربان کر ہاں دیا، نبی کے ساتھ تو انہوں نے یہ جہادی کی، ہاں نبی کے ساتھ بالکل، وہ یہ سب کرتے تھے۔ قرآن میں دیکھو، آپ کہتے ہیں نا آیات پڑھو گے، جو قرآن کے جو آیات پڑھو گے نا، قرآن کہتا ہے جو مومن صحابہ ہیں میں نے ان کی بخشش کر دیا۔ اس سے تو کسی ہاں خاص ہاں جی، صحابی کا ایمان سب ثابت نہیں ہوتا نا، اس سے تو آپ ثابت نہیں کر ہوتا سکتے یہ ہے فلانی فلان نمبر اے جو ہے یہ اسی گروہ میں ہے، وہ قرآن سے تو ثابت نہیں ہوگا، قرآن وہ تو اگر نہیں کہتا۔ اگر میں اگر میں نے آپ اگر میں نے آپ کو ثابت کیا کہ فلاں آیت اس صحابی پر او بھائی ایمان کرنے ٹائم والا ضائع ہے، نہ تو کرو، پھر آپ کیا کہیں گے؟ تم کوئی ایسے آیا ہم کو پڑھ کے سناؤ کہ ابو بکر اور عمر جو ہے اس میں اسی آیت سے ثابت ہو کہ ابو بکر عمر مومن تھے، بسم اللہ پڑھ کے سناؤ۔ جی، میں آپ کو پہلے ابو بکر کا ایمان ثابت کروں گا۔ جی سنیں۔ تم کوئی آیا دیکھو بھائی صاحب، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اب آیت پڑھو۔ جی تو منافق اور آپ صحابی میں کیا فرق ہے، آیت پڑھ کے سنا دو بھائی۔ اگر آپ ہمت ہے انشاءاللہ میں شروع کروں گا، ہمت ہے آپ اس کو سنیں، میں شروع کروں گا، اور آپ ایک دفعہ بھی بھاگ گئے تھے۔ چلیں آپ ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کریں قرآن سے، بسم اللہ۔ جی جی، میں نے کہا ہے کہ سب صحابہ کا پہلے آپ نے بتایا کہ ابو بکر کا، میں ابو بکر کی ایمان پر اور چلو دلیل سب پیش کروں صحابہ گا۔ کا بسم اللہ ثابت کرو، الرحمن سب الرحیم۔ صحابہ کا ثابت کرو، بسم اللہ، جو تیری مرضی، میں تجھے نہیں سکھاتا بھائی، تو آیت کرنا ہے۔ آیت پڑھے طلحہ بھائی، آگے چلیں آیت پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیت آپ کو دکھا دوں گا بھی۔ دکھا دو، پڑھو، دکھانے کی ضرورت نہیں، پڑھو بھائی۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا آئے ثاني غار پہ اثنين بہت اذ بات هما ہوئی ہے، في الغار۔ آئے غار پہ پچھلے جی ہفتے میں نے 2 گھنٹے ایک لڑکے کے ساتھ مناظرہ کیا نا، اس سے پہلے بہت سارے بات کی ہے۔ آئے غار جی، آپ سنیں، میں ہم، تو سنو، آئے غار پہ ہم آپ بات تو نہیں سن کریں رہے گے۔ ہیں میں کیا بول رہا ہوں، اور ہمارا اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے اور اس کا یہ قول ہے کہ اس آیت میں اگر اس آیت سے کوئی انکار کرے ابو بکر کی ایمان سے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، آپ کا آپ فتویٰ ہے میرا نا، کافر بھائی۔ میرا سنو نا، فتویٰ یہ ہے، آپ میرے مناظرات دیکھ لیں بھائی کہ اس میں ابو بکر کی تعریف کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی مجد نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت ہے، اللہ نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا، اللہ نے اس کی نصرت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب میں نے بات کی ہے، میں اس پہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس پہ موضوع حاصل سیر بحث ہو چکا ہے ابھی فریش لاسٹ ویک، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب، آپ نے وہ شاید سنا نہیں ہے، اگر فریش سنا ہے نہیں، تو اس سے پہلے ایک اور اٹک والے مولوی صاحب تھے، ان پہ اس سے کافی بحث ہوئی، دوسرے مولویوں سے کافی بحث ہوئی ہے۔ میں حسن ہاں، لیاری آپ کہہ رہے تھے آپ سب صحابہ کا ایمان میں آپ ثابت کو یہ کریں گے، بتاؤ ابو کہ بکر عمر کا ایمان ثابت کریں گے، اس آیت کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں بھائی، اس کو دوسرا آیا لے کے آؤ۔ جی، دوسرا، ہاں، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجر عظیما۔ یہ آیت ہے۔ پھر دوسرا سناؤ۔ سناؤ اور بتاؤ کہ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے، اس آیت کی اس میں روح سے سب ابو صحابہ بکر کا، عمر کیسے منافقین میں نہیں ہے، مؤمنین مخلصین صحابہ میں شامل ہیں، بسم اللہ۔ آپ ادھر ادھر بات کرتے ہو، آپ ادھر ادھر بات کرتے ہو۔ جب چلیں آپ میں اپنی مرضی سے جب ابو بکر عمر کا ابو ایمان ثابت کرو نا اس سے آیت سے، بسم اللہ۔ شروع کیا تو آپ کہتے نہیں ابو بکر نے تمام صحابہ پر بات کی، کیا آپ نے بتائی شروع کیا ہے؟ اور بھائی آپ تمام صحابہ کا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، چلو تمام کا ثابت کرو، تو آپ کی مرضی۔ اس میں تمام آیا ہے، اللہ نے تو ترجمہ فرمایا پیش ہے کرو نا، محمد ترجمہ رسول پیش اللہ، کرو، بولو یہ محمد الفاظ اس اللہ میں کے ہیں رسول ہے۔ کہ اس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سب صحابہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جس نے نبی کو دیکھا ہے، صحابہ کیا معنی ہے، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، وہ بھائی سب اچھے ہیں۔ بتاؤ بھائی اس آیت سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ صحابہ کی عظمت پر ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا دیکھو من بھائی اللہ ورضوانا۔ صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ صحابی ہے، دیکھیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سب، یہ آیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جس نے بھی پیغمبر کو دیکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ سب کے سب جنتی ہیں، اچھے لوگ، اس آیا میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منافق نہیں تھا، یہ ہمیں آیا سے دکھاؤ، یہ بتاؤ
کہ سب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا جی، منافق تھے وہ منافق تھے جہنمی نہیں ہو سکتا. منافق تھے وہ اس کے لیے الگ صورت ہے، صورت المنافقین ہے، صورت صورت تو ہم یہی کہہ رہے ہیں المنافقین نا، اس کے لیے الگ صورت ہم ہے، یہی کہہ رہے ہیں کہ منافق بھی کلمہ ہے پڑھنے اس کے والے لیے سب اور آیتیں سب ہیں، جنتی لیکن نہیں ہیں. یہاں صحابہ مراد ہے. اور دوسرا بھی پیش کرتا ہوں، ہم اعوذ یہی باللہ من کہتے ہیں شیخ الشیطان الرجیم. صاحب انشاءاللہ ہم بار اور منگاؤں گا، بار طلحہ منگاؤں بھائی، گا. ہم یہی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کچھ منافق تھے جی، بس ختم بات. کلمہ پڑھنے والے کچھ منافق نہیں تھے. آپ ہمارے عظیم صحابہ کو آپ منافق کہتے ہیں، آپ ہمارے عظیم صحابہ کو منافق کہتے ہیں. اور اس یہ قرآن نہیں، یہ قرآن یہ اس صحابہ کی شان میں آیا ہے. بھائی آیت کا بھائی بار صاحب لگاؤں یہ گا، تو سنیں آپ انشاءاللہ آپ اور پیش کروں. بھائی ہاں طلحہ بھائی مجھے ایک بات کا جواب دے دو. ایسے لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم کو دیکھا بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، منافق تھے، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ایسے تھے یا نہیں؟ میں غلط کر رہا ہوں ایسے ہی کر رہا ہوں؟ ہاں مانتے وہ منافق تھے. ہاں جی وہ منافق تھے، کلمہ بھی پڑھا ہے، پیغمبر وہ کو منافق دیکھا تھے، بھی وہ ہے، منافق ہے. منافق تھے، صحیح ہے. ہاں ہاں لیکن تو آپ کیوں ادعا کر رہے ہو دل بھائی سے کہ اس کو جس نہیں نے بھی مانا نبی تھا. کو دیکھا کلمہ پڑھا ہے وہ جنتی ہے؟ قرآن نے اس کی تعریف کی ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے. میں نے آپ کو پہلے تعریف بتایا کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، وہ صحابہ ہے. اس میں ابو بکر او آتا ہے، اس ایمان میں تو عمر دل آتا ہے، میں ہے اس نا میں عثمان بھائی. آتا ہے، اس میں علی آتا ہے، اس میں طلحہ آتا ہے، اس میں بھائی میں نہیں سب میں آپ کو دیکھیں تو آپ چلیں اس آیت کو آپ پڑھیں نا، دل میں اس ہے، آیت کا دل میں ترجمہ کریں. جی جی دل میں ہے، دل ہاں میں ہے. تو اور اب آپ بتائیں اس کہ پر ہاں کس کی جو وجہ سے بتاتے صحابہ ہیں کہ دل کا میں نہیں کہتا میں دلوں کا حال جانتا ہوں، لیکن میں ان کے اعمال جانتا ہوں نا صحابہ نے. اچھا آپ جو اگر آپ کو منافق ہوتا دلوں ہے کا نا، حال جو معلوم نہیں ہے منافق تو آپ ہوتا ہے کیوں وہ اپنی صحابہ بیعت گالی دے. توڑتا ہے، جنگوں سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا. نبی اور صلی میں اللہ علیہ ثابت کرتا ہوں وسلم کہ کی بے انہوں نے حرمتی جنگ کرتا ہے، کیے ہیں. گالی دیتا ہے. یہ منافق کا احوال ہے. میں آپ کو ابھی آپ میں اس آپ کو آیت بتاؤں کو گا کہ پڑھیں نا، انہوں آپ نے نے آیت جہاد کو میں پڑھا ہے، شریک آپ تھے. کہتے ہیں آیت میں وہ لکھا ہے کہ شہید سب صحابہ جنتی ہیں. تو بسم اللہ ترجمہ کرو، بتاؤ، استدلال تو کرو نا. تم نے صرف عربی عبارت پڑھی ہے. یہ آیت صحابہ ترجمہ کرو، ترجمہ سنے. محمد الرسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معه اور وہ لوگ اس کے ساتھ ہیں. والذین معه اشداء والکفار، کفار پر وہ سخت کرنے والے ہیں. تو وہ کسے کافر جو بنائیں گے؟ وہ کفار کسے سے منافق بھاگتے تھے بنائیں بھائی، گے؟ اس کا بات کا بتاؤ. جو کفار پہ سخت نہیں تھے، یہودیوں سے محبت دوستی تھی، کفار سے بھاگتے تھے، ان کا بتاؤ. تو پر وہ تو اس آیت میں کون شامل بھاگا نہیں ہے ہے، نا. کون بھاگا ہے مجھے بتائیں. ابو بکر عمر دونوں بھاگے ہیں کسے خیبر میں یہود سے. بھاگے گئے؟ بھاگ گئے، بالکل بھاگے. پہلے آپ تو آپ پہلے حدیث کی طرف چلیں نہیں لانا، قرآن سے اشداء علی ثابت کرنا. الکفار، کفار پہ شدید ہیں. آپ ابو بکر عمر کے ایک شدت دکھائیں نا کفار سے، ہاں. کہ کہاں پہ انہوں نے کوئی کفار سے لڑے ہیں، کوئی جنگ کی ہے، کچھ بتاؤ ہمیں. کسی بھی غزوہ سے دکھاؤ، بخاری، جی مسلم، سنیں ترمذی سنیں دکھاؤ. اشداء علی الکفار. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں وہی جہاد ہمیں دکھاؤ نا، ابو بکر بہت سی عمر کا جہاد نکل ہمیں آئے، دکھاؤ نا، دکھاؤ بھائی. اشداء علی الکفار. بہت سی جہاد انہوں نے کی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پہلے ایمان لایا تھا، اور انہوں سے لے کر او جب بھائی تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقین دنیا نے میں بھی تھے کلمہ ہر پڑھا ہے. نہ او کلمہ پڑھنے کی جہاد کیا بات ہے. نہ آپ نے کہا کرو، کہ جہاد منافق نہیں سب کیا، کلمہ پڑھتے تھے. بات یہ ہے کہ آپ محمد نے کہا کہ رسول اللہ جہاد صلی اللہ علیہ والذین معه اشداء علی الکفار. جو واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جی وہ جی کفار جی پہ سنو بڑے سنو جواب دیتا ہوں. شدید ہیں، آپ نے کہا کہ انہوں شدید نے ہے نا. جہاد نہیں کیا. تو ان کے کوئی ہمیں دکھاؤ نا کوئی جنگ، اگر یہ اتنے شدید تھے تو بھاگتے کیوں تھے؟ جی آپ نے کہا کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا. ہاں تو آپ کہتے کہ دکھاؤ جہاد دکھاؤ. خیبر میں اس بھاگے تھے، تو یہ جہاد نہیں ہے. آپ کہتے کہ غزوہ جو خیبر سے بھاگے وہ تھے کہتے بھاگے ہیں ایسے تھے. جہاد کیا، پہلے بھاگنا سبحان دوسرا اللہ. بات ہے. دوسرا جہاد کے لیے تو نکلے تھے کہنا، جہاد کے لیے جو تو نکلے بھاگے تھے. پھر کہتا ہے یہ بعد میں پتہ جہاد، لگے اور کہ وہ بھاگنا بھاگے تھے جہاد یا نہیں نہیں تھے. ہے. اوے طلحہ، بھاگنا جہاد نہیں ہے. بھاگنا جو ہے وہ جہاد یہ بیعت کو توڑنا. میدان شیخ صاحب، طلحہ جی بھائی آپ میدانی اپنی جہاد میں کتاب اترنا ہے، سے میدانی دیکھو، جہاد میں اترنا طلحہ ہے. یہ بھائی جہاد کے لیے نکلنا ہے کہ اپنی نہیں. کتاب میں جا کے ریسرچ کرو. میدانی جہاد میں نکلنا جہاد نہیں ہے، منافقین بھی آتے تھے نا جہاد کے لیے، آتے تھے کیا تاکہ مال غنیمت مل جائے، مال ماڈریٹر غنیمت مل صاحب، جائے. یہ ہاں سنیاری کو تھوڑا کہے کہ یہ ہمارے بات کو سنے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انہوں ابھی نے تو جہاد صحیح نہیں کیا، بات جا رہی ہے. ابھی میں کہ انہوں نے جہاد بیچ میں نہیں اس کیا. وقت کودوں گا جب بات ادھر ادھر جا رہی ہو یا موضوع سے ہٹ کر. ابھی تو صحیح جا رہی ہے بات. جی
जी बोलें बोलें। हाँ, अशिद्दा मौजू अल पर है। कुफार भाई, मौजू अब पे आ अब रहा ये है साबित है करेगा कि अबू अमर बकर उमर देखिए, अशिद्दा अल उन्होंने कहा कुफार कि थे भाई। अबू बकर उमर कहते ने हैं जिहाद भाग नहीं के किया, फिर उन्होंने कहा भाग कि के वो उन्होंने खबर जिहाद किया भाई। ये अब ये पहली दफे ये ड्रामा सुन रहे हैं भाई कि भागना भी जिहाद होता है। भागना भी जिहाद होता है भाई, सुभान अल्लाह। हाँ, ये क्या आप हंस रहे हैं? मैं आपने पहले कहा कि वो तो ग़ज़वे ख़बर से भागे थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, ग़ज़वे ख़बर में वो फिर मैदान में उतरे थे कि नहीं? बाद में बात ये है कि वो ओए भागे भाई थे, यानी भाग मैं गए उसको थे साबित भाग है कि गए वो थे, भागे चले नहीं थे आप उनका कोई देखे और भाई साहब। भागे नहीं थे। मैं अभी ये मैं साबित दोबारा करूँगा। कहता हूँ, देख अशिद्दा अल कुफार, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि अबू बकर का कोई भी आप दिखाएं कि किसी जंग में उसने तीर मारा हो, पत्थर मारा हो, ठीक है ना, नेज़ा जी, मारा हो, या उमर ने किसी जंग में ऐसे कोई तीर पत्थर कुछ कोई बहादुरी दिखाएं कि इनके कुफार के साथ ये शदीद थे जी। बिस्मिल्लाह। खंदक में दिखाएं, बदर में, उहुद में, हुनैन में, किसी भी जंग गजवे में, फतह मक्का के वक्त किसी भी चीज़ दिखाएं ना प्लीज। जी, जी, आप ये सुने कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुर्बान कर दिया। ग़ज़वे तबूक में पैगम्बर सल्लल्लाहु ओ अलैहि भाई, वसल्लम को उन्होंने ओ भाई, हम दरदिशाना नहीं कहते सामान पेश माल किया, देने की बात ही नहीं हो दरदिशाना रही, सामान पेश माल किया। देने की ये बात ही नहीं क्या हो है? रही भाई, माल देने की बात नहीं हो। अशिद्दा अलल कुफार, कुफार पे शिद्दत के साथ हाँ, शदीद है, ठीक है ना। शदीद यह होता है कि कुफार से आप ना भागें, कुफार शिद्दत के खिलाफ तलवार निकालें। ये माल देना ये कुफार आपने पे कहाँ से शिद्दत ये नहीं माना है। कि आप माल मानते भी नहीं ना कि उन्होंने आपने माल कहाँ से दिया। ये आप कहाँ से ये मालूम करते हैं कि शिद्दत का माना ये है कि कुफ़ार से नहीं भागना? शिद्दत का शिद्दत माना पर ये क्या है कि चीज़ है? कुफार पे शदीद है उसके तो बाद क्या है? जिसने मैं कुफार बताता से हूँ, भागा है कि भी शिद्दत का कुफार के खिलाफ सब ने जंग किया भाई, सब सहाबा, तलहा ने जंग किए, जुबैर ने जंग किए भाई, बड़े उनके साद इब्न वक्कास थे, बड़े बड़े बहादुर आदमी था, ठीक है ना। सहाबा में जंगजू हजरात थे, जी, कोई भी अमीर उल जी, मोमिनीन जी, अलैहि जी, सलाम के खाके पा भी नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन सहाबा में ऐसे नहीं है कि सब बुजदिल थे, सहाबा में बड़े जंगजू थे। जी, अगर कुफार के साथ जी। जंग लड़ना, बहादुरी दिखाना, जंगों से न भागना, जंगों में ये शिद्दत नहीं है, तो आप बताएं शिद्दत क्या है कुफार के साथ? मैं आपसे कह रहा हूँ कि शिद्दत के सिर्फ माना ये चलें नहीं है भाई कि चलें। वो आप शेख मैदान में कहाँ, जंग में आप पढ़ते कहाँ हो तलहा साहब? मैं पढ़ता हूँ, ये अलग बात है। आप कदे पढ़ रहे हैं? आपने आप किस बताएं उस्ताद से ना पढ़ा है मुझे ये तलहा भाई, बताएं? आप पढ़ते कहाँ, आप किस मदरसे में हैं? मदरसे का क्या नाम है? मैं मदरसे का छोड़ दे। आप मुझे अपना नहीं तरीक़ा नहीं, बता जवाब नहीं देंगे कि देंगे, आपने किस जवाब नहीं उस्ताद से देंगे पढ़ा भाई। है? जहाँ जहाँ भी पढ़ते हैं आप अपने जवाब शेख को सर, लेके, अपने उस्ताद को लेके ना, मैं आपको कुछ कुरान आता के ही नहीं है लिए भाई, कुरान कुरान कुछ पढ़ा जब है तो आता ही नहीं ऐसे आ कायनात गए। में सबसे कुरान में सबसे अफ़ज़ल जो दलील पर है वो कुरान है। मैं कुरान से आयत पेश कर रहा हूँ, आप नहीं मानते कुरान से और भाई इस सुनते नहीं। देखें, ये मैं हम नहीं कहते भाई, कुरान में नहीं कहता कि सब सहाबा सब के सब फराडी थे, सब के सब मुनाफिक नहीं। हम कहते हैं कुछ हाँ, सहाबा में अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ। बस आपने अब माना। सुनो ना, कुछ थे। सुन लो ना तो भाई साहब, आप मौकिफ तो सुन लो ना आप भाई। इकरार करो कि अबू बकर वो पक्का मोमिन था। नहीं बिल्कुल इकरार नहीं करते जी, बात यह है कि कुछ सहाबा मोमिन थे, कुछ सहाबा अच्छे लोग नहीं थे, मुनाफिक थे, जंगों से भागते थे, ठीक है। आप तो अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम कहना चाहते हैं कि सब सहाबा बुरे थे, हम बिल्कुल, हमारा ये मौकिफ ही नहीं है। हम कहते हैं कुछ सहाबा बहुत ही नेक थे, बहुत ही बातकवा थे, कुछ सहाबा अच्छे लोग नहीं थे। आप कहते हो कि अब हमारा और आपसे इख्तिलाफ इस बात पे कि अबू बकर, उमर, उस्मान किस कैटेगरी में, किस मकूले में, किस जुमले में है ना। हम कहते हैं वो उनका वो गुरो है कि वो अहले ईमान में नहीं है। आप अगर ऐसी आयत ले आए ना कुरान से कि उनको साबित हाँ, हो हाँ, जाए, वाह, 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 हाँ, वाह! खास अफराद वाह, वाह! साबित हो हमारा जाएं कि सब ये कुछ जो पर है, मौकूफ़ है। जो आयत आपने पढ़ी है सूरह फतह से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउल कुफ़ार रुहमा बैनहुम, इसमें अबू बकर उमर फिट नहीं आते जी, क्योंकि उनका कुफार के साथ कोई कुछ भी नहीं है, कोई शिद्दत है, बल्कि वो मुसलमानों पे किसी शदीद ने थे। ये कि जिहाद हम्म, के लिए